بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ماموں مفسر قرآن، نمونہ سلف، مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ابھی 2008 میں ان کا انتقال ہوا، 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں، جنگ آزادی میں وہ شریک تھے۔ وہ نہرو جی کے ساتھ اور دیگر آندولن کرنے والے لوگوں کے ساتھ الہ آباد کی نئی جیل میں 3 مرتبہ بند کیے گئے۔ 2004 میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ان کا ایک انٹرویو لینا شروع کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ مولانا جنگ آزادی میں آپ لوگوں نے تمام لوگوں کو لے کر کے انگریزوں کے خلاف جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو نینی کی جیل کے اندر اس کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا، کس طرح سے مظالم دیے جاتے تھے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آزادی کے آندولن اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا، وہ بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر نفرت کے، ہندو مسلم یکتا اور اتحاد کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا۔ لیکن انگریزوں نے جس قدر ستایا اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ کہا صرف ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں، بڑا واقعہ بتانے کی سکت نہیں ہے، بڑی تکلیفیں بتانے کی سکت نہیں ہے۔ کہا انگریز ہماری قمیص کو، ہماری شرٹ کو نیچے سے باندھ دیا کرتے تھے، اور نئی جیل میں بند کر کے کیڑے اور مکوڑے لا کر کے اوپر گریبان سے ہمارے بدن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ 2-3 دن تک ہمیں اسی طریقے سے رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کہا وہ کیڑے مکوڑے جب بدن میں چلتے تھے تو ہم نہ سو سکتے تھے، ہم نہ بیٹھ سکتے تھے، ہم نہ کھا سکتے تھے، ہم نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ بے چینیوں کا اتنا بڑا عالم ہوتا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو کر کے ہم یہیں پر خودکشی کر لیں، لیکن ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا، دیش کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، بھارت کا نقصان ہوگا، یہاں کے ہندوؤں کا نقصان ہوگا، یہاں کے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، یہاں کے تمام ذات برادریوں کا نقصان ہوگا، اور محبت کا ماحول، انسانیت کا ماحول، اور ایک اچھا سماج جو یہاں کے لوگوں نے آپس میں رہنے کا تشکیل دیا ہے اور بنایا ہے، وہ سماجی تانا اور بانا اس ملک کے اندر بگاڑ دیا جائے گا۔ اس لیے 3 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہے۔ 2008 میں بہت سیدھے سادے آدمی تھے، بہت سمپل آدمی تھے، انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ مجاہد آزادی ہے، یہ فریڈم فائٹر ہے۔ اس ملک کی حکومت نے انہیں آئی کارڈ ایشو کیا تھا، انہیں آئیڈینٹی کارڈ دیا تھا۔ آپ کے اسی شہر بمبئی میں وہ کئی مرتبہ آئے ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے تھے کہ میں جہاد آزادی کے اندر شریک تھا، وہ کوئی احسان نہیں جتانا چاہتے تھے۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک تمام ذات برادریوں کا ہے، اور وہی محبت کا ماحول، وہی انسانیت کا ماحول، وہی اخلاق کا ماحول، وہی انصاف کا ماحول جو اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے تمام دنیا کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج اس ملک کو اسی انصاف کی ضرورت ہے، اسی انسانیت کی ضرورت ہے، اسی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، 2008 میں جب ان کا انتقال ہوا، اتفاق سے ہم لوگ وہیں وطن پر تھے۔ اللہ کی قسم ہے، بغیر بلائے ہوئے 3-4 ہزار غیر مسلم جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جو جانتے تھے مولانا کے تقوی کو، جو جانتے تھے ان کی ایمانداری کو، جو جانتے تھے ان کی قربانیوں کو، جو جانتے تھے ان کی خدمتوں کو۔ ابھی بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے اوپر ان کے ساتھ پڑھنے والے، اور ان کے ساتھ کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم پانے والے، یا اس علاقے کی سیاست میں حصہ لینے والے زندہ ہیں، اور وہ لوگ بھی جنازے کے اندر موجود تھے۔ عورتیں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، پورا قافلہ رو رہا تھا، جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگ رو رہے تھے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی نفرت کا ماحول نہیں تھا۔ ہندو بھائی یہ سمجھ رہا تھا
کہ اس ملک کی آزادی کی قربانی دینے والا ایک سپوت اور ایک جالا مولانا عبد القیوم رحمانی اس دنیا سے چلا گیا۔ مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا ایک لیڈر، ہمارا ایک عالم، ہماری ایک رہنمائی کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس علاقے میں رہنے والے تمام برادران وطن سوچ رہے تھے کہ سماج میں انصاف دلانے والا، سماج میں محبتوں کو قائم کرنے والا آدمی اس ملک سے چلا گیا تھا۔ وہ کتنے ایماندار تھے، کتنے ایماندار تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں، اور یہ ایمانداری انہیں اسلام نے عطا کیا تھا، یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی تہذیب نے عطا کیا تھا، یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس ملک کے باسیوں کی محبت کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ ایک آدمی شہد بیچنے کے لیے آیا، کتنی محبت تھی ان کے اندر۔ ایک غریب کسان مزدور شہد بیچنے کے لیے آیا، غیر مسلم آدمی تھا، گاؤں میں بالٹی میں لے کر کے شہد بنا کر کے بیچ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے شہد کو ٹیسٹ کیا، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، شاید نقلی۔ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہا بھائی تمہارا شہد اصلی نہیں ہے، تم نے اس میں شکر ملا رکھا ہے، اس میں شوگر ملا رکھا ہے۔ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ غریب بیچارہ گاؤں میں گھوم گھوم کر کے دروازے دروازے جا کر کے روزی حاصل کرنے کے لیے، شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، چند روپے حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا رہا۔ کوئی گراہک ہاتھ میں نہیں آیا۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی، یہ غیر مسلم بھائی گاؤں میں شہد بیچنے کے لیے گھوم رہا، کوئی اس کا شہد خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلایا، کہا کہ کیا ماجرا؟ کہا مولانا صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں، اگر یہ میرا شہد نہیں بکے گا تو شام کو میرے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ مولانا نے گھر سے بچے کو آواز دی، کہا بیٹا گھر میں سے ایک بالٹی لے آؤ۔ لڑکا گھر سے بالٹی لے کر کے آیا۔ اس شہد بیچنے والے سے کہا کہ تمہارے بالٹی میں جتنا شہد ہے اس میں پلٹ دو۔ اس نے پلٹ دیا، شہد کو گھر کے اندر بھیج دیا۔ کہا کتنا پیسہ ہوا؟ کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ ہوا۔ اپنی جیب سے نکال کر کے اسے پیسہ دے دیا، اس کی قیمت دے دی، کچھ نہیں پوچھا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے، ہمارے سماج کا رہنے والا ہے، اور ہمارے گرد و پیش میں رہنے والا روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے۔ محبت کا یہ ماحول تھا، ایمانداری کا یہ ماحول تھا، ایک دوسرے آدمی سے اتنا لگاؤ تھا، ایک دوسرے کی روزی روٹی کے لیے دلوں کے اندر اتنا درد تھا، اتنی فکر مندی تھی۔ گھر میں جب وہ شہد لے گئے بچے اور گھر والوں نے اسے چیک کیا تو کہا کہ بابا یہ تو نقلی ہے۔ کہا بیٹا بانٹ دو۔ اعلان کیا محلے کے بچوں کے درمیان، کہا بچے کٹورا لے کر کے آ جائے، ہمارے گھر پر شہد لے جاؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ دے کر کے آپ نے شہد خرید لیا؟ کہا شہد نہیں خریدا ہوں، اس آدمی کے روزی روٹی کا میں نے انتظام کیا ہے، اس آدمی کے رزق کا انتظام کیا ہے، اس کے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے میں نے قیمت دی ہے، اسے گاؤں کے بچوں میں تقسیم کر دو، سب کھا لیں گے، چاہے اصلی ہو چاہے نقلی۔ یہ محبت کا ماحول تھا جو آزادی کے ان جالوں کو اس ملک کی تہذیب سے ملا تھا، یہاں کے پیار سے ملا تھا، یہاں کی گنگا جمنی ثقافت سے ملا تھا، اور اسے انہوں نے ہم تک اور آپ تک فارورڈ کیا، ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ آزادی کا جو ادیش تھا، آزادی کا جو پیغام تھا، اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ یہ دیش آزاد ہو جائے، اور آزاد ہونے کے بعد اس دیش کے اندر ہندو مسلم یکتا، ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارہ، آپسی ہمدردی اور باہمی مذہبی رواداری اور یگانگت قائم رہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے یہاں رہنے والے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے سے علاقائی، زبانی، لسانی یا اس طریقے سے دھرم اور مذہب کی بنیاد پر جوڑ اور تعلق رکھتے ہوئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ادیش اور ہمارا مقصد جو آزادی کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ اور انسانیت کے ماحول میں سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزاری جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی وہ وراثت ہے جس وراثت کو نفرتوں کے حوالے سے، بھید بھاؤ کے حوالے سے بہت سارے لوگ چھین لینا چاہتے ہیں۔